السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے لوگ فرض نماز کے فوراً بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فرض نماز کے فوراً بعد اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فرض نماز کے فوراً بعد اپنی انگلیوں پر کچھ پڑھتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے اور اس کا کتنا ثواب ہے، اور اللہ کے نبی نے ایسے شخص کے بارے میں، یعنی جو فرض نماز کے فوراً بعد انگلیوں پر پڑھتا ہے، اس کے کیا فضیلت بتائی ہے، اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو علم نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج اس کے متعلق چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ یہ نماز کے فوراً بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ چند صحابہ کرام جو فقراء تھے، جن کے پاس مال و دولت کم تھا، وہ اللہ کی نبی کی خدمت میں ایک مرتبہ چلے گئے اور انہوں نے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے وہ صحابہ جو کہ بہت مالدار ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، وہ صحابہ ہم سے آگے نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے آگے نکل گئے؟ فرمایا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے۔ وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ صدقہ خیرات کر کے، غلام آزاد کر کے، انہوں نے جنت کے بلند درجات حاصل کر لیے، وہ ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آپ کو چند ایسے کلمات بتاتا ہوں کہ جو شخص وہ کلمات پڑھے گا فرض نماز کے فوراً بعد، فرمایا وہ شخص ان کی سبقت کو حاصل کر لے گا۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے بتایا، وہ جو انگلیوں پر پڑھے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے فوراً بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا، فرمایا وہ شخص ان کی سبقت کو حاصل کر لے گا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرے یا وہ دوسرے نیک کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرے، اس کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، جو شخص فرض نمازوں کے بعد ان کلمات کو اپنی انگلیوں پر پڑھے گا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا، تو فرمایا وہ شخص جو یہ کلمات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ان کو صدقہ خیرات اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مجھ سے جس وقت کیا، تو فرمایا اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا بھیجا؟ فرمایا ایک چادر تھی، ایک گدا تھا چمڑے کا جو خشک کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا، فرمایا دو چکیاں تھیں اور دو گھڑے تھے اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا۔ یہ وہ سامان تھا جو اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے کر بھیجا تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں پانی بھرتا تھا، ڈول سے پانی نکالتا تھا کنویں سے، تو جس کی وجہ سے میرے سینے میں درد رہتی تھی، اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سارا دن گھر کا کام کرتی تھی، چکی پیستی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، چھالے پڑ گئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جاؤ، آپ کے والد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قیدی آئے ہیں، غلام آئے ہیں،
کہ وہ ہمیں کوئی ایک غلام دے دے تاکہ جو ہمارے ساتھ کام کاج کر سکے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں چلی گئی، جا کر اللہ کے نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ شرم کی وجہ سے وہ ان سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ غلام نہ مانگ سکی، وہ گھر واپس آ گئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد خود تشریف لے آئے حضرت فاطمہ اپنی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ حضرت فاطمہ آئی تھی وہ کس کام کے لیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ جا کر اپنے والد محترم سے غلام لے کر آئیں۔ تو اللہ کے نبی نے وہاں کیا فرمایا؟ فرمایا میں آپ کو ایسے کلمات بتاتا ہوں جو غلام سے بھی بہتر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے ان کلمات کو پڑھے گا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھے گا، فرمایا کہ یہ غلام سے بھی بہتر ہے۔ تو جو شخص تھکا ہوا ہو کام کی وجہ سے، اس کے جسم میں تھکاوٹ ہو، علماء کرام نے فرمایا جب سوتے وقت یہ کلمات پڑھے گا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا، اس کی سارا دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا ہے جو سنا ہے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دینی شرعی مسائل سیکھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔